وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو مال پلٹا دیا، مال فے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو اے مسلمانوں نہ تو تم نے کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے ان کے مخالفین پر، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ مال فے کا بڑا ایک کریٹیکل ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے نا، تو اس جنگ کے دوران کافر جو کچھ مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، وہ انفال کہلاتا ہے، مال انفال، مال غنیمت۔ اگلی امتوں پر بخاری مسلم میں آتا ہے یہ حرام تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ سارا مال جمع کر کے اس کو آگ لگا دیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 خصوصیات ایسی دی ہیں جو اگلے پیغمبروں کو نہیں دی تھی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو کافروں سے جنگ کے دوران کافر میدان جنگ میں چھوڑ کے چلے جائیں، تو وہ پھر تقسیم ہوتا تھا مسلمانوں میں۔ پہلا موقع غزوہ بدر میں آیا تھا، تو سورۃ الانفال اس وقت نازل ہوئی کہ اب مال غنیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت کے کیے جائیں گے 5 حصے۔ ان میں سے جو 5واں حصہ ہے نا، 1/5 خمس جسے کہتے ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کے لیے ہوگا بیت المال میں، نبی علیہ السلام کے مہمان، آپ کی بیوی بچوں کا خرچہ، اور آپ جو دینی حوالے سے کچھ یعنی خرچہ اپنی جیب سے کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر نبی علیہ السلام نے پھر کاروبار تو نہیں کیا نا، یعنی جب آپ دین کے کام کے لیے وقف ہو گئے تو آپ کا کاروبار تو نہیں تھا، آپ بیت المال سے ہی آپ کے گھر کا خرچہ چلتا تھا نا۔ تو 5واں حصہ خمس اہل بیت کے لیے مقرر کیا گیا، اور وہ قیامت تک کے لیے۔ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا وہ جی حضرت معاویہ جو ہیں وہ جی امام حسن نے ان کا وظیفہ لایا سی، او بھائی معاویہ نے نہیں وظیفہ لایا، اللہ نے لایا ہوا سی۔ امام حسن خمس لیتے تھے، وہ تو قرآن میں اللہ نے اہل بیت کا حصہ قیامت تک کے لیے مقرر کیا ہے۔ حضرت معاویہ نے اپنی جیب سے حضرت حسن کا کوئی وظیفہ لگایا ہوا تھا، وہ تو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ سورۃ الانفال میں ڈیٹیل ہے کہ 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، جو باقی 4 حصے ہیں نا وہ ان مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے جو میدان جنگ میں لڑے ہیں، اور ان میں سے بھی جو گھوڑے پر گیا ہے اس کے لیے 2 حصے، اور جو پیدل گیا ہے اس کے لیے 1 حصہ۔ ہماری ویسے سائنس کے مطابق تو جو پیدل گیا ہے بیچارہ ادھر سے 2 حصے ہونے چاہیے ہے نا، اس لیے نہیں، وہ اس طرح ہے کہ جو گھوڑے پہ گیا ہے نا اس نے اپنے گھوڑے کی بھی تو پرورش کی ہے سر، گھوڑے پہ انویسٹمنٹ ہے اس کی، گھوڑا کو وہ تو نہیں کھاتا نا، اس کا کتنا چارہ ہے۔ آج ذرا جن لوگوں نے گدھے پالے ہیں نا وہ کہتے ہیں 200 روپے کی گھاس روزانہ گدھے کو کھلانی پڑتی ہے۔ آپ کو تو نظر آتا ہے جی گدھے میں پیٹرول نہیں ڈلتا، سر پیٹرول سے زیادہ اس کو کھلانا پڑتا ہے، اور گھوڑوں کی پرورش کر کے تو ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے نا۔ جو گھوڑے پہ گئے ہیں، گھوڑے کی پرورش کی ہے، اس کو پالا ہے، تو ان کے لیے پھر ڈبل ہوتا تھا، تاکہ وہ اپنے گھوڑے والا معاملہ بھی، یعنی گھوڑے کا بھی حصہ سمجھ لو بھی، ٹھیک ہے، اور ان کا بھی، اور پیدل والوں کے لیے 1 حصہ ہوتا تھا۔ اس طرح وہ 4 حصے تقسیم ہوتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو بنو نظیر کے ساتھ جو یہ جہاد ہوا، یہ غزوہ بنو نظیر بھی کہلاتا ہے، یہ اس میں مسلمانوں نے نہ تو قرآن پاک میں آپ نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ، صرف گھیراؤ کیا ہے۔ وہ کانفیڈنس لوز کر کے انہوں نے کہا جی ہم قلعے کے دروازے کھولتے ہیں، سانو اتھو جان دو، تو اسی جنگ جیتے۔ حالانکہ پہلے کس طرح تڑیاں لگاتے تھے جی، ساڑھے نال مقابلہ آیا تو پتہ لگے گا، تو لگ پتہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو مال غنیمت ہے نا، اس میں تمہاری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، نہ تمہاری تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں دلایا ہے اپنے رسول کو ایز اے گفٹ، کہ نبی علیہ السلام کا روب ڈال دیا کافروں کے اوپر، لہٰذا اب یہ مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے ہوگا۔ یہ الفاظ آگے نا، وما افاء اللہ، اللہ نے یہ مال فے دیا ہے۔ اچھا، اب مال فے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے تو تھا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، باقی 4 حصے ان میں تقسیم۔ مال فے کے لیے کیا ہوگا؟ سر مال فے کے لیے کہ ٹوٹل نبی علیہ السلام کا وہ اور بیت المال کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ یعنی اتھارٹی ہے کہ وہ خود دیکھیں کہ کون سے غریب اصحاب ہیں، ان کی خدمت کر دیں اس بیت المال میں سے، چاہے وہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔
یعنی ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، یا آپ علیہ السلام کے بعد جو امیر المومنین مسلمانوں کا ہوگا اس کا اختیار ہوگا مال فے کا۔ یہ مال فے کا مسئلہ بہت کرٹیکل ہے، یہ اس سے بڑی کرٹیکلٹی اختیار کر گیا حضرت عمر کے دور میں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ صورت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ یہ پوری کدھر کور ہو سکتی تھی سر؟ یہ تو 7-8 آیات ہی کور ہو جائیں، بڑی بات ہے۔ ہوا یہ کہ جب حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کے اندر پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی، یرموک میں رومن امپائر کا کافی حصہ آ گیا، اب دوبارہ سے بحث چھڑ گئی کہ جنگ یرموک اور قادسیہ کے بعد جو مسلمانوں کو اتنی زمینیں ملی ہیں، وہ تو سر پاکستان جیسے کتنے ملک تھے، تو کیا یہ مال غنیمت ہوگا یا مال فے ہوگا؟ جو صحابہ جنگیں لڑنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا یہ تو مال غنیمت ہے، یہ پورے ملک ہمیں تقسیم کیے جائیں۔ تو سر پھر ایک صحابی نو ایک پاکستان جتنا ملک ملنا سی۔ حضرت عمر نے کہا نا، کتنے بڑے جید صحابہ تھے جن کا یہ مشورہ تھا، عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال حبشی، باقی لوگوں کا، کہ جی یہ مال غنیمت ہے، لہذا جس آرمی نے یہ رومن اور پرشین امپائر کو گرایا ہے یرموک اور قادسیہ میں، یہ پوری امپائرز ان میں تقسیم کر دی جائیں، جس طرح وہ انگریزوں کے دور میں ہوتا تھا نا کہ وہ چودھری جو ان کے لیے غداریاں کرتے تھے ان کو کہتے تھے جی صبح سے شام تک گھوڑا دوڑاؤ، جہاں تک گھوڑا چلا جائے وہ ساری زمینیں، یہ جو ہمارے یہ بڑے بڑے جو یہاں پہ سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے باؤ اجداد کو یہ زمینیں غداریوں کے عوض ملی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے مربع۔ یہی کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا گیا کہ جی تو مال غنیمت تو ان مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے، انہی میں تقسیم کیا جائے۔ سر اتنے بڑے بڑے ملک چند ہزار لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو باقی کدھر جائیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی میٹنگ کال کی، اور سر یہ پوری میٹنگ عمر سیریز میں انہوں نے فلمائی ہے، جس میں حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پورا مشورہ ہوتا ہے جناب، پوری برین سٹارمنگ ہوتی ہے، دونوں طرف سے دلائل رکھے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں بھئی میرا مشورہ تو یہ ہے اس کو مال فے کاؤنٹ کیا جائے گا جو زمینیں فتح ہوئی ہیں۔ الٹیمیٹلی شرح صدر ہوا باقی اصحاب کو بھی کہ حضرت عمر کا یہ مشورہ صحیح ہے۔ حضرت عمر نے پھر انہی آیات سے سہارا لیا۔ یہ جو آیات ہم نے ایک آیت کور کی ہے اور ایک آیت اگلی ہے، وہ بڑی کرٹیکل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ مال فے یعنی لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ مال گردش ہی کرتا رہے صرف امیروں کے درمیان۔ اس کے اوپر آج جناب پوری اسلامک بینکنگ اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا سودی نظام استحصالی نظام ہے، اسی بنیاد پر جو یہ آیت نمبر ہے 7، یہ ہم بعد میں کور کریں گے، میں پہلے اس بات کو مکمل کر لوں مال فے والی، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہ ہو کہ امیروں میں ہی مال گھومتا رہے، غریب غریب ہی رہے، امیر امیر تار ہوتا جائے۔ حضرت عمر نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ اس طرح اگر ہم نے کیا تو جو جنگ لڑنے گئے ہیں وہ تو امیر ہو جائیں گے ایک بار۔ سر جب آپ مربوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ملک پورے پورے مل رہے ہیں تو ان کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوگا، باقی تو مسلمان غریب ہی رہیں گے، تو مزارے بن کے رہیں گے ان کے۔ حضرت عمر نے کہا یہ مال فے ہے، مال غنیمت وہ ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا، صرف اتنا مال جو قادسیہ اور یرموک میں وہاں پہ انہوں نے جو گھوڑے یا ہاتھی چھوڑ کے بھاگے ہیں، یا ان کا جو اسلحہ ہے، یا عورتیں وہ جو جنگ کے لیے آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ، وہ عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں ہوں گی، اور بس وہی لوگ، ورنہ تو سر پوری رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کی لونڈیاں بن جاتی۔ یہ جو کافر آج اعتراض کرتے ہیں نا مسلمانوں نے عورتوں کو، نہ سر، جو میدان جنگ میں لڑنے آئی ہیں صرف ان عورتوں کو لونڈیاں بنایا، باقی جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ آزاد مسلمان ہی، آزاد ہی تھے، چاہے وہ کسی مذہب پہ بھی رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے حسن سلوک سے وہ مسلمان ہوئے۔ اور اسی ٹاپک کے اوپر میں نے بتایا نا، اسلامی ہسٹری میں ایک ہی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جس پہ ڈاکٹر اقبال نے وہ کتاب پڑھ کے کہا تھا یہ مسلمانوں کو لیڈ کرے گا۔ اور اسلام پہ یہ ادھار تھا پچھلے 1300 سال سے کہ یہ جو رومن اور پرشین امپائر کے اوپر صحابہ کرام نے جو جنگیں مسلط کی ہیں اور ان کو مغلوب کیا ہے، اس کے پیچھے لاجکس کیا ہیں، لونڈیوں کا سسٹم کیا ہے، جو آج کافر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں، ان ساری باتوں کے جواب مودودی صاحب نے دیے جب مودودی صاحب کی عمر صرف 20 سال تھی۔ سر تو آڈے 20 سال دے منڈے نو سینٹ نہیں پونجنا آتا، الجہاد فی الاسلام لکھی 20 سال دی عمر، اور یہ کہتے ہیں مودودی صاحب کے پاس ڈگری نہیں سی۔ اللہ کا شکر ہے ڈگری نہیں سی تو تاں ہی وہ کام کر کے گئے نے۔ ڈگری والے تو ڈگری دے سپیلنگ بھی نہیں آندے، ٹھیک ہو۔
اور وہ اس وقت وہ کتاب پڑھ کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ یہ لیڈ کر رہا ہے، اور ڈاکٹر اقبال نے مولانا مودودی کو انڈیا سے پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا، یہ منصورہ جو اس وقت جماعت اسلامی کا مرکز ہے نا، یہ ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے الازہر یونیورسٹی میں لیٹر لکھا تھا۔ الازہر یونیورسٹی مسلمانوں کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، 330 ہجری میں بنی ہے، آج 1440 ہجری ہے، 1100 سال ہو چکے ہیں الازہر یونیورسٹی کو۔ وہاں انہوں نے خط لکھا کہ جی ہمیں کوئی اسکالر دے سب کانٹیننٹ کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس تو وہ اسکالر جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، مودودی۔ پھر مودودی صاحب کو منت مار مار کے ڈاکٹر اقبال نے خط لکھ کے کہ آپ ادھر آ جائیں۔ یہ منصورہ والی جگہ جو آج مرکز ہے جماعت اسلامی کا، یہ پورا ایریا مودودی صاحب کو ڈاکٹر اقبال نے لے کے دیا تھا۔ یار ڈاکٹر اقبال کے مسلمانوں پہ بڑے احسان ہیں۔ محمد علی جناح کو کس نے بلایا تھا سب کانٹیننٹ میں، اور مسلم لیگ حوالے کی تھی؟ ڈاکٹر اقبال نے۔ وہ تو مایوس ہو کے چلے گئے تھے، وہ تو مسلمان اور ہندوؤں کا اتحاد چاہتے تھے، پھر کانگریس سے مایوس ہوئے، پھر دوبارہ سے۔ اور دوسرا یہ احسان مودودی صاحب، اور مودودی صاحب کے امت پہ 2 احسانات ہیں، ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ یہ 2 احسانات مودودی صاحب کے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والد جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے، اور ڈاکٹر اسرار تو پوری زندگی انہی سے اکتساب کرتے رہے۔ تو جی ہاں وہ بھی خیر وہ تو ایک معاملہ اور طرف چل پائے گا۔ دیکھیں اپنے بزرگ سارے نے یاد آنے کون رکھو، ٹھیک ہے۔ اچھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی، اس میں یہ سارا ٹاپک ڈسکس کیا انہوں نے۔ تو حضرت عمر نے کہا میدان جنگ میں جو عورتیں ہیں وہ لونڈیاں بنائی جائیں گی، میدان جنگ میں جو مال چھوڑ کے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے ان میں تقسیم ہوگا، اور جو باقی پوری سلطنت ہے وہ مال فے ہے، اس جنگ کی برکت سے وہ اللہ نے آپ کو دی ہے۔ صرف میدان جنگ میں جو ایریا ہے اور جو ہے وہ مال غنیمت ہے، اس کا 5واں حصہ اہل بیت کو جائے گا، باقی 4 مجاہدین میں تقسیم ہوگا، اور پوری سلطنت وہ ساری بیت المال میں آئے گی، اور وہ بیت المال پھر غریب مسلمانوں میں تقسیم ہوگا جس طرح، اور اس کی جو تقسیم ہوگی وہ اس طرح ہوگی کہ ان زمینوں وہ سرکاری املاک ہی رہیں گی ہمیشہ، وہ مسلمانوں کو الاٹ کی جائیں گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور مسلمان ان زمینوں کے اوپر محنت کریں گے، مسلمان اس کے مالک نہیں ہوں گے، اور جو کافر ہیں، کافروں کی پاس جو زمینیں ہیں وہ اپنے پاس ان کو بھی الاٹ کی جائیں گی، وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے، وہ ان زمینوں سے کمائی کر کے خراج جو ہے نا وہ حکومت وقت کو دیں گے، اور جن کی ملکیت ہوگی نا زمینیں، جو یعنی میدان جنگ والا پورشن یا وہ جو مسلمانوں کو پکا الاٹ کر دیا جائے گا، وہ اس کا عشر دیں گے۔ عشر ہوتا ہے کہ اس کمائی کا 10واں حصہ، اگر تو وہ یعنی بارانی ہے، اور اگر خود پانی لگا رہے ہیں تو پھر وہ 20واں حصہ، یعنی 20ویں سے مراد ہے آدھا ہو جائے گا۔ پہلے 100 میں 10 روپے تھے، پھر 100 میں 5 روپے دینا، زکوٰۃ تو 2.5% ہے نا، تو عشر، اور یہ خراجی زمینیں ہوں گی۔ اچھا اب اگلی بات ہے، یہ سب کانٹیننٹ کی زمینیں خراجی ہیں یا عشری ہیں؟ ہاں جی کیوں جی؟ سب کانٹیننٹ کی ساری زمینیں خراجی ہیں، یہ حکومت کی ملکیت ہے، یہ تو انگریزوں نے زبردستی تقسیم کی ہیں اپنے غداروں کے اندر۔ یہ آج جو آپ کو اتنے بڑے بڑے خاندان نظر آتے ہیں نا جی، وہ جی کئی گھنٹے ٹرین چلتی رہتی ہے، ان کی زمینیں ہی ختم نہیں ہوتی، وہ ٹرین مسلمانہ تھے وہ چلاندے رہے نا، غداریاں کرتے رہے نے، ایک گوروں نے ان کو انعام کے طور پہ دی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو بہت بڑے حنفی عالم گزرے ہیں، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے، جنہوں نے بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں بھی لکھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفیہ پہ عمل کریں گے، انہوں نے اس زمانے میں یہ جو خراج اور عشر کے اوپر کتاب جب لکھی تو انہوں نے اس کتاب میں جو ہے نا وہ مسائل ڈسکس، عشر کے مسائل ڈسکس ہی نہیں کیے، صرف خراج کے ایشوز ڈسکس کیے کہ یہ سب کانٹیننٹ کی زمین تو خراجی زمین ہے، یہ کسی کے کوئی ملکیت نہیں ہے، کیونکہ یہ ظاہر مسلمان جب یہاں پر آئے اس کے بعد یعنی سب سے پہلے تو بنو امیہ آئی تھی نا، محمد بن قاسم، اور ملتان تک وہ پہنچ گیا تھا، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ فوجیوں میں تقسیم ہوگی، بلکہ یہ حکومت کی زمین ہوگی، حکومت جو ہے وہ آگے کسی کو کرائے پہ دے سکتی ہے کہ آپ محنت کرو، اپنا بھی کھا لو، اور اس میں سے حکومت کو ٹیکس بھی دو، یہ خراج وہ ٹیکس ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو عشر اور زکوٰۃ وہ الگ سے ٹیکس ہے، وہ ملکیت کے اوپر ہے، یہ حکومت کی اس ملکیت پہ ٹیکس اس بندے نے دینا ہے کہ جو حکومت کی ملکیت کی چیزوں پر محنت کر کے کمائی کرتا ہے،
مالک حکومت رہے گی لیکن اس کی کمائی کا وہ خراج دیا کرے گا، اور وہ نامینل سی رقم ہوتی تھی، کوئی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ مال فے جو ہے وہ خراجی زمین کے طور پہ تصور کیا جائے گا، وہ مال غنیمت کے طور پہ ملکیت بنا کے یہ نہیں تقسیم کیا جائے گا، نہ اس پہ عشر ہوگا، عشر تو ہوتا ہے جو ذاتی زمین ہوگی۔ تو یہ مال فے اور مال جو غنیمت کا ایشو اس کے اندر یہ ریزالو ہوا۔ ان آیات کی بنیاد پہ سیدنا عمر کے دور میں پھر فیصلہ کیا گیا، اور وہ پھر فیصلہ سر ابھی تو اس کے بعد کتنی فتوحات ہونی تھی سر، وہ تو ابتدا تھی نا، پھر سلطنت عثمانیہ بھی بنی ہے، تو ہمیشہ اسی طریقے سے پھر یعنی چیز اسٹیبلش تھی کہ یہ سب خراجی زمینیں ہوں گی، حکومت کی ملکیت ہوں گی، حکومت کسی کو الاٹ کرنا چاہے غریب کو وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی غریب کو تحفہ بھی دے سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے مربوں پہ قبضہ کر لیں اور اس کی ملکیت کلیم کر لیں۔ تو وہ انہی آیات کی بنیاد پہ تھا، اور یہاں پہ وہ اکنامکس کا وہ رول بھی آ جائے گا جس کے اوپر پورا فائنینشیل سسٹم اسلام کا کھڑا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم نہ بنے کہ جو دولت صرف امیروں میں گھومتی رہے، بلکہ پیسہ سرکولیشن میں آنا چاہیے۔ سرکولیشن میں لانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سود بڑھا دیں اور لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کرا کے یا قومی بچت میں جمع کروا کے سود کھائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو ڈسکریج کریں۔ انیشلی تو فوراً سود تو نہیں ختم ہو سکتا، لیکن جو یہ منافع بینک دیتے ہیں یہ بہت کم کیا جائے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، تاکہ لوگ مال نکال کے انویسٹمنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب انویسٹمنٹ کریں گے، صرف آپ دیکھ لیں کہ کنسٹرکشن کے کاروبار میں اگر انویسٹمنٹ شروع ہو جائے تو 40 کے قریب انڈسٹریز اس کے ساتھ وابستہ ہیں، لاکھوں لوگوں کا کاروبار کھل سکتا ہے۔ تو صرف امیروں میں دولت نہیں رہے گی، پھر غریبوں تک بھی آئے گی۔ ظاہر ہے جب ایک سیٹھ قومی بچت میں 1 ارب روپے جمع کروا کے سود کھا رہا ہے اور قومی بچت کا منافع کم کر دیا جائے، ویسے تو ختم ہی ہونا چاہیے، تو وہ پھر 1 ارب نکال کے انویسٹمنٹ کرے گا، وہ کوئی ہاؤسنگ سکیم لانچ کرے گا۔ جب ہاؤسنگ سکیم سر لانچ ہوگی تو جن سے زمینیں خریدی جا رہی ہیں ان تک بھی پیسے پہنچیں گے، پھر جب وہ ان کی پلاٹنگ ہوگی اس کے بعد کنسٹرکشن ہوگی، کنسٹرکشن کا پورا سول انجینئرنگ کا کام شروع ہو جائے گا، پھر اس کی وجہ سے آپ کے بٹے چلنے شروع ہو جائیں گے۔ اینٹوں والا معاملہ، ریت، بجری، سیمنٹ انڈسٹری اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر جب لنٹر تک کام پہنچے گا سر، پھر سریا انوالو ہو جائے گا، مزدوروں کو مزدوری ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جب فنشنگ ٹچ آئیں گے تو قالین بھی بکیں گے سر، ایئر کنڈیشن بھی بکیں گے، پنکھے بھی بکیں گے۔ یہ کاش عمران خان صاحب جو یہ دعوے کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ بھی آ جائے۔ یہ 50 لاکھ کا جو انہوں نے یعنی قوم کو ایک یعنی نعرہ لگایا ہے، اور بس وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے فی الحال تو چل رہا ہے معاملہ، کو آگے چلا نہیں ہے۔ یہ واقعی 50 لاکھ مکان اگر پاکستان میں بن جائیں تو سر یہ 1 کروڑ نوکریاں جنریٹ ہوتی ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کے صرف ایک ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، وہ اکثر میں کہتا ہوں نا سعودیہ عرب والے وہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ جی جس نے ایک بار حج کیا 5 سال کے اندر دوبارہ نہیں آ سکتا، جی وہاں پہ جگہ کا انتظام نہیں ہے۔ تو میں صرف فار دا سیک آف آرگومنٹ کہہ رہا ہوں کہ آپ مکہ مدینہ امریکہ کے حوالے کر دیں، وہ آپ کو 2 کروڑ بندوں کے لیے حج کی ارینجمنٹ کر دیں گے 1 سال کے اندر۔ وہ کہیں گے اس سے بڑی تو ٹورسٹ اپرچونٹی کوئی نہیں ہے۔ یہ کون سا بہانہ ہے؟ جگہ کی کمی ہے، مال کی کمی ہے۔ دنیا کی اتنی بڑی بزنس ایکٹیویٹی کہیں نہیں جنریٹ ہوتی کہ جہاں ہر سال ملینز آف پیپل جاتے ہوں۔ حج پہ تو 30-40 لاکھ بندہ اکٹھا ہوتا ہے، پورا سال عمرے پہ بھی تو لوگ جاتے ہیں۔ اتنے زیادہ ٹورسٹ کسی ملک میں آتے ہیں، کسی ایسے ملک میں صرف بنجر زمین کے لیے کوئی وہاں پہ کوئی آپ دیکھیں کیا کوئی خوبصورتی ہے مکہ مدینہ کے اندر؟ وہ تو ہم ایک روحانی خوبصورتی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے تو کوئی نہیں ہے ادھر۔ عبادت کے لیے لوگ جاتے ہیں نا، اس طرح کی جگہ ادھر بھی ہیں، یہاں کوئی آتا ہے؟ چلے سوئٹزرلینڈ لوگ جاتے ہیں، سمجھ آتی ہے، کوئی احرام مصر دیکھنے کے لیے جاتا ہے، سمجھ آتی ہے۔ مکہ مدینہ تو لوگ اپنی ساری مذہبی عقیدت میں جا رہے ہیں اور آپ ان کا ارینجمنٹ نہ کر پائیں، اور آپ کہیں جی 5 سال کے اندر نہیں۔ جس کی مرضی ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ہر سال حج کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دے۔ یہ کیوں آپ نے پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے؟ اس کے اوپر میرا کلپ ریکارڈڈ ہے آج سے 1.5-2 سال پہلے۔ تو انڈسٹریز کے ساتھ مال جنریٹ ہوگا، لوگوں کی روزگار وابستہ ہوگی، اور یہ قانون اسی آیت سے لیا گیا ہے، اسلامک بینکنگ کا، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7۔ اب آ جائیں، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، جو مال پلٹایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف مال فے میں سے، ان گاؤں کے رہنے والے لوگوں میں سے، فللہ وللرسول، وہ اللہ اس کے رسول کا ہے۔ یعنی یہ جو بنو نذیر بھاگ گئی ہے، یہ سارا مال مال فے ہے، یہ بیت المال میں آئے گا۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول اللہ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، وَالْيَتَامَى، اور یتیم، وَالْمَسَاكِين، اور مساکین، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہیں،
کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال گردش کرتا رہے تم دولت مندوں میں ہی، غریبوں کو ملے ہی کچھ نہ، دولت مندوں میں ہی مال گھومتا رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو امیر ہیں، اب ظاہر ہے جو بندہ اب گھوڑا لے کے گیا ہوا ہے اس کے پاس تو پہلے ہی فنانس موجود ہے، گھوڑا لے کے گیا، خود بھی جہاد میں گیا، ڈبل حصہ لے کے آ جائے. اور جو غریب بیچارہ جا ہی نہیں سکا، کئی ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، تو ان کو تو جنگ میں مطلب مروانے کے لیے تو نہیں تھا نبی علیہ السلام نے لے کے جانا، تو ان کو کچھ بھی نہ ملے. ایسا نہ ہو. تو یہ دو کیٹیگری بن گئی، مال غنیمت اور مال فے. اور ساتھ پھر ایک کرٹیکل فارمولہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، دیکھو جو رسول اللہ تمہیں دے چپ کر کے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو مال تم سے روک لیں اس سے رک جاؤ. پروفٹ کو کوسچن نہیں کرنا. ونس تم نے ان کو نبی مان لیا ہے، اب وہ اپنا ڈیسیژن کریں گے کہ مال غنیمت میں سے کس کو کیا دیتے ہیں. اب ظاہر انصار کی مدد سے ہی مسلمانوں کو یہ فتح ہوئی تھی. اب انصار پہلے ہی اسٹیبلش تھے، تو یہ پہلے ہی ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اگر انصار مدینہ کو حضور نے اس میں سے کچھ نہ دیا تو گلا نہ کریں. اور انہوں نے کیا بھی نہیں، وہ کامل ایمان مومن تھے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے غریب مہاجرین کو دیں آپ. آئے ہائے ہائے، ان مہاجرین کو جن کو انہوں نے خود سے دیا بھی ہوا تھا. اور یہ انصار مدینہ اس ٹیسٹ میں بھی کامیاب ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا کہ دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ اتھارٹی ہے، جس کو دیں وہ ان کی مرضی ہے، اور جو وہ دیں جتنا دیں اتنا لے لو اور نہیں مانگنا، اور جس سے کہیں کہ یہ تمہارا نہیں ہے رک جاؤ. یہ آیت یعنی ہے تو جنرلی مال غنیمت کے بارے میں ہے، یعنی اسپیسیفکلی، لیکن یہ جنرل بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ بھی میں تمہیں دوں تم لے لیا کرو، اور جس چیز سے میں تمہیں منع کر دیا کروں منع ہو جایا کرو. جنرل. اور اسی آیت کو جنرل کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں. ایک عورت پردے میں آ کے عبداللہ ابن مسعود کو ملتی ہے کہ جی میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں، اور ٹیٹو بنواتی ہیں، یہ کھدوائی کرواتی ہیں اپنے جسم کے اوپر 3 چیزوں پہ. تو انہوں نے کہا میں بالکل لعنت کرتا ہوں، میں کیوں نہ لعنت کروں جس چیز کے اوپر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہوئی ہے. سر او انڈیا پاکستان دی عورت نہیں سی، او یا تے وہ سیابیہ سی یا تابیہ. انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو یہ آیت کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے کہ جو عورتیں جو ہیں وہ دانتوں میں گیپ کرواتی ہیں اور بال اکھاڑتی ہیں اور جو ہیں وہ ٹیٹو بنواتی ہیں اپنے جسم پہ نشان کھدوائی کر کے، ان پہ لعنت ہے. انہوں نے کہا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ سورہ الحشر کی یہ آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. تو رسول اللہ سے میں نے خود سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو یہ 3 کام کرتی ہیں. تو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، بالکل انڈائریکٹلی بات بالکل ٹھیک ہے، فارمولہ صحیح انہوں نے فٹ کیا. اچھا اس عورت نے کہا سارے تہاڈی بیوی یہی کام کر دی ہے، آؤ نا ادھر. انہوں نے کہا نا، انہوں نے کہا جا اندر میری بیوی کو دیکھ لے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی نا وہ لوگ الزام لگاتے ہیں نا، جب جو کچھ وہ خود کر رہے ہوتے ہیں دوسروں میں وہ الزام لگاتے ہیں. تو وہ عورت اندر گئی، پھر شرمندہ ہو کے باہر نکلی. اس نے کہا نہیں ابن مسعود آپ کی بیوی وہ کام نہیں کرتی ہے. تو آپ فرمایا کہ اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی تو پھر میری بیوی تو نہ ہوتی. سر یہاں تو عورتیں جو ہیں وہ اپنے خامدوں کی داڑیاں کٹوا دیتی ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ خاوند ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ رسول اللہ کی نافرمان ہوتی تو میری بیوی تو نہ ہوتی نا. پھر یہ وہ چیز ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یعنی پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف کھڑے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہنا ہے. خالی لبیک کا یا رسول اللہ دے نعرے جنہیں مرضی مار لو، اے جنہیں نعرے مار دے نے انہوں نے پوچھو، اکثر ان میں سے داڑھی منڈے ہیں کہ تم لوگ تیار ہو داڑھی رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے؟ نال ٹھوس فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کے لیے تیار ہو؟ وہ تو سر وہ بہت مشکل ہے. نعرے تو بہت آسان ہے، بینک لوٹنا آسان ہے، جلاؤ گھراؤ کرنا آسان ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، اس لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے.
تو یہ وہ آیت ہے کہ جو رسول اللہ دیں تم لے لو، جس سے منع کریں رک دو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے عذاب دینے کے اعتبار سے۔ للفقراء والمہاجرین، اب وہ مال فے کا آ رہا ہے کہ مال فے کو کیسے تقسیم کرنا ہے، ان فقیر اور مہاجرین کے لیے، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے یعنی مکے سے شہر بدر کیا گیا، بیچارے لٹے پٹے وہاں سے آئے تھے، واموالہم، ان کے گھروں سے بھی ان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا اور ان کی جائیداد سے بھی محروم کر دیا گیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو کہ اللہ کا فضل اور اس کی مرضی چاہنے کے لیے نہتے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکے سے حضور کی ایک صدا کے اوپر مدینہ ہجرت کر کے آگے، وینصرون اللہ ورسولہ، اور ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے وہ تیار رہتے ہیں، یعنی دین کی مدد کے لیے۔ اولئک هم الصادقون، ایسے لوگ ہی اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ والذین تبوأ الدار والایمان، اور وہ جو دار ہجرت میں مقیم ہے یعنی انصار اور ایمان پہ ثابت قدم ہے، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ انصار مدینہ بھی ان مہاجروں سے محبت کرتے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور اپنے سینوں میں کوئی بھی خلش محسوس نہیں کرتے اپنے ان مہاجر بھائیوں کے اوپر مال لگاتے ہوئے۔ ہائے ہائے، انصار مدینہ کی بھی تعریف آ گئی۔ مما اوتو، جو کچھ وہ دیے گئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ان مہاجرین کو اپنی جانوں پر بڑھ کر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود شدید حاجت میں ہوتے ہیں، یعنی انصار مدینہ شدید حاجت میں ہونے کے باوجود اپنی جانوں پر، یار یہ کون کر سکتا ہے؟ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب مہاجر آیا، بھوکا، اب آپ علیہ السلام کے گھر بھی فاقہ، آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے؟ ہائے ہائے ہائے، ایک انصاری کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں کھانا کھلاؤں گا۔ حضرت ابو طلحہ جن کی بیوی ام سلیم تھی، اور ام سلیم نے انس ابن مالک کو حضور کے پاس چھوڑا تھا کہ یہ بچہ رکھیں میرا، آپ کی خدمت کیا جائے گا، 10 سال تک وضو کرواتے رہے۔ تو انس ابن مالک کی ماں ام سلیم اور طلحہ جو ان کے خاوند تھے، تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ میں کھانا کھلاؤں گا، لے گئے۔ اب گھر پہنچے تو بیوی نے ان کا کھانے کو تو بہت تھوڑا ہے، ہم نے بھی آج فاقہ کرنا تھا، تھوڑا بہت ہے وہ بچوں کے لیے بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو اچھا یہ نہیں کہا ہے کہ مصیبت پاتی ہے، ہائے ہائے ہائے، ساڑھی سنانی تو لیٹ ہو جاتے، ساڑھی جناب اٹھلی اوپر لی کر دینی نے، یعنی وہ سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہوتے تھے خامدوں کے ساتھ، وہ عورتیں پرابلم اینڈ پہ نہیں، ایک بار سے مصیبت خامن لے کے آئے اور ایک گھر کی مصیبت کاٹ۔ میں اپنی بیوی کی بات نہیں کر رہا، میں گھر بھی جانا ہے، میری بیوی بڑی کوآپریٹو ہے، ٹھیک ہے، نہیں سچی مجھے کوآپریٹو ہے الحمدللہ۔ تو وہ سولوشن اینڈ پہ کھڑی ہوتی تھی، تو ان کا ٹھیک ہے ہم بچوں کو نا بہلا پھسلا کے سلا دیتے ہیں، بچے بھوکے سلا دیے، کھانا رکھا، اور کھانا تو ایک بندے کا تھا، اب مہمان بھی تھا، اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بھی بجھا دیا، پتہ ہی نہ چلے کہ ساتھی نے ساتھ کھایا کہ نہیں، یعنی وہ جو میزبان تھا وہ مہمان سمجھتا رہا کہ ہم دونوں نے کھانا کھایا، حالانکہ اکیلے نہیں کھایا تھا۔ رات کے اندھیرے میں یہ نیکی کی ہے، اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب صبح حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی نے آج عمل کیا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ مسکرا پڑا ہے اس کے اوپر اپنی شان کے لائق، کہ میری کمٹمنٹ کے لیے ایسا چھپ کے عمل اور اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے کہا کہ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں نا، یہ تمہارے بارے میں ہوئی ہیں، یہ والی آیت کہ وہ انصار مدینہ ایسے ہیں۔ اب یہ دیکھیں حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم کی یہ قربانی قیامت تک قرآن میں تلاوت کی جاتی رہے گی کہ وہ اپنی جانوں کے اوپر ان مہاجرین کو فوقیت دیتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر آگے ایک یونیورسل ٹروتھ بتا دیا، وَمَن یوق شح نفسی، جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ ہی پھر فلاح پائیں گے۔ جو نفس کے لالچ سے بچ جائیں، یہ صحابہ کرام کی خوبیاں تھیں۔